مولا علی کی حکمتیں پڑھیں، نہج البلاغہ کی 150 نمبر حکمت کا نمبر ہے، یہ حکمت پڑھیں، بہت پیاری حکمت ہے۔ مولا علی فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل، یہاں فرماتے ان میں سے نہ بنو جو آخرت پر امید تو رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، یعنی علی والا ہو کر جنت پر امید رکھے، آخرت پہ امید رکھے لیکن اس میں عمل نہ ہو۔ یہاں فرماتے ان میں سے مت بنو ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل، جو آخرت تو چاہتے ہیں، جنت تو چاہتے ہیں، حور و غلما تو چاہتے ہیں لیکن بغیر عمل، لیکن ان میں کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اگر امید رکھو تو عمل کرو، زحمت کرو، لیس الانسان الا ما سعی، اللہ محنت کا نتیجہ دیتا ہے، کوشش کرو، عمل کرو۔ لیکن فرمایا، اور عجیب اگلا جملہ مولا علی فرماتے ہیں دوسروں کے عمل کی تو تعریف کرتا ہے لیکن جب اس کی اپنی عمل کی باری آتی ہے تو یہ بہانے بنانے لگتا ہے، دوسروں پر اعتراض بھی کرتا ہے لیکن کبھی اپنے اوپر یہ بندہ اعتراض نہیں کرتا۔ فرمایا یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین، خود لوگوں کو دعوت دیتا ہے عمل کرنے پر خود عمل نہیں کرتا۔ محفل میں بیٹھ جاؤ تو زاہدوں کی، عابدوں کی، عارفوں کی باتیں کرتا ہے اور خود پسند بھی کرتا ہے کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے، آیت اللہ بہجت کی مثالیں دیتا ہے، بڑوں کی مثالیں دیتا ہے۔ فرمایا جب تجھے اتنے بڑوں کی مثالیں دیتے ہو اور اتنا عمل پسندیدہ ہے تو خود کیوں نہیں کرتا؟ یعنی ممبر پر بیٹھ کر علی بن ابی طالب کی نمازوں کی تعریفیں کرتا ہے، جابر بن حیان کی عبادتوں کی تعریفیں کرتا ہے، مولا کے صحابیوں کی، مالک اشتر کی تعریفیں کرتا ہے، کبھی اس کی شجاعت کی مثالیں دیتا ہے لیکن خود ڈرپوک ہے، اس کی نمازوں کی مثالیں دیتا ہے، خود نماز پہ نہیں جاتا، ممبر پہ جا کر علی کے تقوی کی باتیں کرتا ہے، سننے والے اس تقوی کو سن کر واہ واہ کرتے ہیں، امام المتقین کہتے ہیں، امیر المؤمنین کہتے ہیں، لیکن جو چیز پسند کرتا ہے اور اس کے لیے پسندیدہ بھی ہے، تو امام فرماتے ہیں جب اتنی پسندیدہ ہے تو اس چیز پر تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، صالحین کو پسند کرتا ہے پر ان کے عمل جیسا عمل نہیں کرتا۔ ویبغض المذنبین وہو احدہم، گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، ان سے دشمنی کرتا ہے لیکن خود بھی انہی میں سے ہے، یعنی عابدوں کو پسند کرتا ہے لیکن ان کے عمل کو پسند کرتا ہے، عمل نہیں کر رہا، گنہگاروں کو برا بھلا کہتا ہے، دن رات کہتا ہے بے شمار ہو میں تو تبرعی ہوں، اور شیعہ تو ہوتا ہی وہی ہے جو تبرعی ہو، ان کے عمل پر تبرع کرتا ہے، وہ جھوٹے تھے، وہ ظالم تھے، وہ غاصب حق تھے، یہ سب کچھ کہتا ہے، وہ بچوں پہ ظلم کرتے تھے، وہ فلاں فلاں کرتے تھے، لیکن امام کا بہت سخت جملہ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، بلکہ خود انہی میں سے ہے، یعنی جن کے گناہوں سے براہت کر رہا ہے لیکن فرماتے ہیں خود انہی میں سے ہے۔ فرمایا اگر گنہگار برا ہے تو بھی گناہ نہ کرو، اگر اس کا گناہ برا ہے تو کیا تیرا گناہ برا نہیں ہے؟ اس کی برائی ہے، کیا تیری برائی نہیں ہے؟ فرمایا پھر عجیب توجیہاتیں کرنے لگتا ہے، فرمایا یخاف علی غیرہ بادنی من ذنبہ ویرجو لنفسہ باکثر من عملہ، اور اگر کوئی لوگوں میں سے گناہ کرے اس کے پیچھے چیخ و پکار کرتا ہے، اسے جہنمی کہتا ہے، اس کے گناہ سے اس کے لیے اور اس کے گناہ کے لیے بڑی سزا متعین کرتا ہے، ایسے جیسے کہ خود وہ سزا دینے والا ہے، جیسے ایسے کہ اس کو جہنم جانا ہی نہیں ہے اور جہنم بنی اس کے لیے، یخاف علی غیرہ، اس کے چھوٹے گناہ پر فریاد کرنے لگتا ہے، وَيَرْجُو لِلنَّفْسِ، لیکن خود اپنے ایک روزے کی اتنی تعریف کرتا ہے، دوسرے کی برائی اتنی کرتا ہے گویا اس کے لیے جہنم کو متعین کر دیتا ہے، لیکن اگر خود کوئی اچھائی انجام دیتا ہے دوسروں کی اچھائی کو بھی اتنا بڑا نہیں سمجھتا، ان کی برائی اور گناہوں کو بہت بڑا دکھاتا ہے، لیکن جب خود کوئی اچھائی انجام دیتا ہے گویا اس نے کوئی کیٹو پہاڑ کراس کر لیا ہو، فتح کر لیا ہو، کوئی بہت بڑا اس نے قلعہ فتح کر لیا ہو، تو اپنے ایک روزے کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اپنی ایک اچھائی کو اتنا بڑا سمجھتا ہے۔ فرمایا یقصر اذا عمل ویبالغ اذا سأل، جب اللہ کی دربار میں عمل کی باری آتی ہے جتنا اس سے کم کر سکتا ہے کم کرتا ہے، یقصر اپنے عمل کو کم کر دیتا ہے، کہ بس میں تو واجبات پڑھتا ہوں، مستحبات کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نماز کے بعد تسبیح سیدہ پڑھ لو، نہیں مستحب ہے، کیا ضرورت ہے؟ بھائی ذکر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنے کے بعد ایک صلوات تو پڑھ لو، کہ نہیں یہ بھی مستحب ہے۔ جتنا واجبات میں سے، عبادات الہی میں سے کم کر سکتا ہے کم کرتا ہے۔ قبلہ تہجد پڑھتے نہیں واجب تو نہیں ہے، صلوات پڑھتے ہو نہیں واجب تو نہیں ہے، تو جتنا عبادتوں سے کم کر سکتا ہے یہ اتنا کم کرتا ہے۔
لیکن جب اللہ سے مانگنا چاہتا ہے تو اتنا مانگتا ہے کہ جیسے اسے سب کچھ چاہیے. وَيُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ. عبادت جب کرنے پر آتا ہے تو جتنی کم کر سکتا ہے مولانا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیا میں ایسے کر سکتا ہوں، یعنی کم سے کم اسے کرنا ہے عبادت میں. اور جب اللہ سے مانگنے آتا ہے تو اتنا مانگتا ہے کہ فرماتے اسے گویا سب کچھ چاہیے. میں علی والا ہوں، اور وہاں پر دلیلیں دیتا ہے میں علی والا ہوں، میں ولائی ہوں. پھر اللہ پہ اعتراض کرتا ہے خدا میں علی والا، مجھ سے یہ کیوں چھینا گیا، میں علی والا، مجھ پر یہ بلا نازل کیوں ہے، میں حسین کا ماتم کرنے والا. اب مانگنے پر آتا ہے تو اس کی لسٹ کم نہیں ہوتی. فرماتے ہیں یستعظم من معصیت غیرہ ما یستقل اکثر منہ من نفسہ. کسی اور کا گناہ بہت بڑا دیکھتا ہے اور اپنے گناہ کو چھوٹا دیکھتا ہے، اپنے عمل کو بڑا دیکھتا ہے، کسی اور کے خیر کو کم دیکھتا ہے، اپنے خیر اور نیکی کو بہت بڑا دیکھتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال. اے لوگو دنیا میں تم اپنے مال سے پہچانے جاتے ہو. کون صاحب؟ فلاں صاحب جو فلاں پوسٹ پر ہے، کون صاحب جس کے پاس فلاں گاڑی ہے، جس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، جس کے پاس کارخانہ ہے. یعنی لوگ دنیا میں مال سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی پہچان ان کے مال سے ہوتی ہے، ان کی عزت ان کے مال سے ہوتی ہے. کہ فلاں کا گھر دیکھا ہے، فلاں کی حویلی دیکھی ہے کتنی بڑی ہے. یہ لوگ ان چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ اپنے مالوں سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن فرمایا مثال کے طور پہ آپ کی محفل میں، آپ کی شادی میں، آپ کے جشن میں کوئی بندہ ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہو، پرانے کپڑے پہنے ہو، ہر کوئی دیکھتا ہے اس کو باہر کر دو. لیکن وہاں پر وہی بندہ جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آیا تھا، بہت ٹھیک ٹھاک سلے ہوئے خوبصورت سے مہنگے کپڑے پہن کے اور بڑی لگژری گاڑی میں وہاں پر داخل ہو تو سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں تیری پہچان تیرے مال سے کی جاتی ہے. یہ بہت مالدار ہے اسی لیے بڑا عزت والا ہے. ہاں لیکن فرمایا آخرت میں قطعاً ایسا نہیں ہے. آخرت میں لوگ پہچانے جائیں گے وبالآخرۃ بالاعمال. آخرت میں تو عمل سے پہچانا جائے گا، نماز شب سے، دعائے کمیل سے، نیکیاں کرنے سے، ادب سے، تو اپنے عمل سے پہچانا جائے گا. اسی لیے ہم لوگوں کو ظاہر پہ دیکھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن خداوند متعال انسان کے باطن کو دیکھتا ہے. اور فرمایا لیس الانسان الا ما سعی. جو انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پروردگار عالم اسی کی آخرت کو آباد کرتا ہے. اب دیکھیے ہم تو عام انسان ہیں، لیکن آپ کو بڑے بڑے ایسے واقعات ملیں گے. ہاں ازواج ائمہ علیہم السلام، جناب ختیجہ عظیم مرتبت رسول خدا کی زوجہ بنی. کیوں؟ اپنے عمل کی وجہ سے، اس سخاوت کی وجہ سے، اس کردار، اس عفت کی وجہ سے یہ مقام ملتا ہے. حور بنے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخ میں آپ کو ملتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے عظیم بنتا ہے.